ایک صدقے کے بعد میں بتا کر میں ختم کرتا ہوں. ایک بادشاہ نے اعلان کر دیا تھا اپنی کیا کہ جہاں تک ان کا حکومت تھا، جہاں تک ان کی حکومت تھی، کہ میرے حکومت کے میرے شہر کے اندر کوئی کسی کو خیرات نہ کرے، کوئی کسی کا صدقہ نہ کرے. میرے دوستوں، لیکن اس کے دروازے پر ایک عورت، ایک آدمی آتا ہے، ایک سائل آتا ہے، ایک عورت کے دروازے پر جا کر کہتا ہے میں بہت بھوکا ہوں، مجھے کچھ کھانے کو دے دو. وہ عورت جواب دیتی ہے گھر سے کیا تجھے معلوم نہیں اگر میں تمہیں کچھ دے دوں گا تو بادشاہ میرے ہاتھ کو کاٹ دے گا، مجھے شہر کو باہر کر دے گا. یہ بادشاہ نے ان سے کہہ دیا تھا کہ جو کسی کی مدد کرے گا، جو صدقہ خیرات کرے گا، اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے گا اور شہر سے باہر کر دیا جائے گا. لیکن میرے دوستو، وہ فقیر و سائل اللہ تعالیٰ کیا کہ ایسی غریب غربت سے وہ مانگنے لگا. وہ عورت دروازہ کھول کر دیکھ کر اس سے رہائی کیا اور 2 روٹیاں اس کو دے دی. کہا اب جو کچھ ہو، لیکن اس فقیر کو دیکھ کر، اس بھوکے کو دیکھ کر مجھے رہائی کیا اور 2 روٹیاں دے دی. 2 روٹیاں دے دی. اب جو ہی یہ معلوم ہوا کہ انہوں نے کسی کو کھانے دیا، کسی فقیر کو، بادشاہ نے اس کو بلوایا اور ان کو ہاتھ کو کاٹ دیا اور ان کو شہر سے باہر کر دیا جنگل کے اندر. اب میرے دوستو، یہ عورت بہت زیادہ گرمی کا موسم تھا، یہ عورت رو رہی ہے یا اللہ یہ کیا مصیبت آ گئی. اور ان کے پاس دودھ پیتا بچہ بھی ساتھ میں تھا، دودھ پیتا بچہ بھی ساتھ میں تھا. میرے دوستو، جنگل کے اندر کبھی ادھر گھومتی ہے، کبھی ادھر جاتی ہے اور پیاس لگی اس عورت کو، پیاس لگی، لیکن چاروں طرف کہیں پانی کا نام و نشان نہیں. دور میں دیکھا کہ ایک سمندر ہے، اس سمندر کے اندر وہ پانی پینے کے لیے وہ عورت جاتی ہے. دونوں ہاتھ کٹے ہوئے ہیں، بچے کو دبائے ہوئے ہیں میرے دوستو سینے سے. لیکن جب اس کو پیاس لگی تو سمندر کی طرف جھوکی تو اس بچے کو چھوڑ گیا اور بچے بھی سمندر کے اندر ڈوب گیا. یہ عورت پانی نہیں پیتی ہے اور وہاں سے اور روتے ہوئے اٹھی اور کہنے لگا ہائے میرے پیاس، میرے بچے کو قتل کر دیا میرے پیاس نے، اگر میں سخت سے مر جاتا میرے بچہ تو زندہ رہتا. یہ کہتے ہوئے دردناک دل سے میرے دوست وہ عورت رو رہی ہے. خوب جگہ جب رونے لگی، روتے روتے اس عورت نے دیکھا سامنے 2 جوان کھڑے ہیں، اچھی پوشاک پہنے ہوئے ہیں. اس عورت سے وہ جوان پوچھتا ہے کہ مائی کیوں رو رہی ہو؟ انہوں نے سارا واقعہ بتایا کہ میرا بچہ کو ایسے ہوا، میرے ہاتھ ایسے کٹ گئے، میں نے ایسے فقیر کو صدقہ دے دیا تھا، اس لیے بادشاہ نے میرے ہاتھ کاٹ دیے. میرے دوستوں، اس میں سے ایک جوان اٹھتا ہے اور سمندر کے اندر گوتا لگاتا ہے اور ان کا بچہ اٹھا کر دے دیتا ہے. اس کا بچہ اٹھا کر صحیح سالم دے دیا اور پھر ایک جوان نے اس کے کٹے ہوئے ہاتھ کو صحیح سالم کر دیا. وہ عورت خوش ہوتی ہے. وہ دونوں جوان پوچھنے لگا کہ مجھے پہچانتے ہو کہ ہم دونوں کون ہیں؟ وہ عورت کہتی ہے کہ زندگی میں ہم نے کبھی آپ کو دیکھا ہی نہیں، کیسے پہچانیں گے؟ وہ دونوں جوان کہنے لگے ہم دونوں تمہاری وہ 2 روٹیاں ہیں جو تو نے اس سائل کو دیا تھا، وہ صدقہ دیا تھا، وہ 2 روٹیاں. کہا کہ جب تو نے وہ 2 روٹیاں اللہ کے لیے اس فقیر کو دے دیا، یہ اللہ کے نے قبول کر لیا، آج تو مصیبت کیا کرے، وہی روٹیاں تمہارے کام آئی. وہ صدقہ کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیرے بچے بھی لوٹا دیے، تیرے ہاتھ بھی لوٹا دیا. اس لیے میرے دوستوں، بزرگوں، جوانوں، اللہ کے لیے صدقہ خیرات کیا کرو. بہت مصیبت آج بہت سارے بڑے بلا مصیبت اس سے دور ہو جاتی ہے. ہم اور آپ جب پریشانی بالکل مرنے کے ٹائم آتے ہیں تب لاتے ہیں 4 بچوں کو بلا کر یاسین پڑھوا دو، دعا کرو. ارے ابھی صدقہ خیرات کرو، آنے سے پہلے کہیں وہ بلا مصیبت دور ہو جائے گی. اور میرے دوستوں، جوانوں، آج ہم مسلمان ذلیل ہو رہے ہیں. کہیں ہمارے مساجدوں کو چھینا جا رہا ہے، کہیں ہمارے عیدگاہ کو چھینا جا رہا ہے، کہیں ہمارے ماں بہنوں پر عزت پر ہاتھ ڈال رہے ہیں. ہم سوئے ہوئے ہیں، ہم کھوئے ہوئے ہیں، ہم موبائلوں کے اندر پڑے ہیں، ہم دن رات. میرے دوستو، یہ بھی کوئی زندگی ہے؟ جانوروں کی زندگی. جانوروں کو دیکھو، صبح اٹھا اور کھانا شروع کیا اور رات کو کھاتے سو گئے. ایسے ہماری زندگی، ہم بھی صبح اٹھتے ہیں، پینا کھانا شروع کرتے ہیں اور کھاتے
کے سو جاتے ہیں. اپنی جوانی کو غنیمت سمجھو میرے دوست کو، یہ سانس کو غنیمت سمجھو. کل قیامت کے دن کوئی نہیں پوچھنے والا ہے. قیامت کے دن کوئی کام نہیں آئے گا، آپ کا اعمال کام آئے گا. ابھی وقت ہے میرے دوستو، ابھی سدھرنے کا وقت ہے، ابھی اعمال کرنے کا وقت ہے، ابھی مسجدوں کا اعمال کرنے کا وقت ہے، ابھی اللہ کو راضی کرنے کا وقت ہے. ورنہ ایک دن ہمارے آنکھیں بند ہو جائیں گی، ہماری زبان بند ہو جائے گی، ہمارے ہاتھ کام نہیں کریں گے، ہمارے پاؤں کام نہیں کریں گے. اس وقت کیا کوئی کچھ کام نہیں آئے گا. اے جوانوں، آج اللہ کے سامنے توبہ کر دو. میرے دوست بڑھاپے میں انسان توبہ نہیں کر سکتا، بہت کم. کیوں؟ جوانی کی ہر ایک چیز اس کو صحیح ثابت ہوتی ہے، اس پر جذبہ ہوتا ہے. آج اللہ سے توبہ کر لو، اللہ سے توبہ کر لو اور اللہ کو خوش کر دو. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ رب العزت ہم سبوں کو زیادہ سے زیادہ نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے. جتنے باتیں کہی گئی اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سبوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما توفیق الا باللہ. سنت ادا کرنے